بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل واقعات نبوی میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر، جس میں ہم بدر کی جنگ کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کی اہمیت اور جنگ نے کس طرح سے مسلمانوں کی زندگی اور مذہب کو متاثر کیا۔ آج ہم ایسی تاریخی جنگ کے بارے میں بات کریں گے جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ جنگ بدر کی جنگ ہے جو حق اور باطل کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ آئیے اس معرکے کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں اتنی اہم تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی اور اس نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ بدر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ جنگ بدر کے کنوؤں کے قریب ایک ریتیلی میدان میں ہوئی تھی جو تجارتی راستے پر ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ غزوہ بدر کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ مکے کے مشرکین مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم کر رہے تھے اور مسلمانوں کو اتنا پریشان کر دیا تھا کہ وہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مکے کے قریش مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹتے تھے اور ان کے مال و اسباب کو نقصان پہنچاتے تھے۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں مکے کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے لیے مکے کے قریش کی معاشی قوت کو نشانہ بنانے کا بہترین موقع تھا۔ مسلمانوں نے قریش کے قافلوں پر حملہ کر کے اپنی معاشی مشکلات کا حل نکالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں صحابہ سے مشورہ کیا اور جنگ کے لیے تیاری کی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن میں زیادہ تر پیدل چلنے والے تھے اور ان کے پاس محدود اسلحہ اور 2 گھوڑے تھے۔ مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کی اس تیاری کی خبر سن کر فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ان کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 100 گھوڑے اور بہت سا اسلحہ موجود تھا۔ جب دونوں لشکر بدر کے میدان میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوؤں کے قریب اپنی پوزیشن سنبھالی تاکہ پانی کی رسد ان کے ہاتھ میں ہی رہے۔ جنگ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب مکے کے 3 بڑے جنگجو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ مسلمانوں کے ساتھ مبارزت کے لیے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد مکمل جنگ شروع ہو گئی، جس میں دونوں طرف سے تیر اندازی اور نیزہ بازی ہوئی۔ مسلمانوں نے اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور مشرکین کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جو کہ مسلمانوں کے حامی بن کر آئے اور ان کی مدد کی۔ قرآن پاک کی سورۃ الانفال میں آیت نمبر 9 اور 10 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، آسمانی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی اس جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور مسلمانوں کی شجاعت کی بدولت مشرکین کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 مشرکین مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے۔
مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر کافی اسلحہ اور سامان ملا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کے ساتھ تقسیم کیا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی، جس نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ اس جنگ کے بعد کئی قبائل نے مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کیا اور قریش کی قوت کو کمزور کہا۔ یہ جنگ مسلمانوں کی عسکری طاقت اور اللہ کی مدد پر ایمان کا بہت بڑا ثبوت بنی۔ غزوہ بدر نے ثابت کیا کہ ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد کے ساتھ ایک چھوٹی سی فوج بھی بڑے لشکر کو شکست دے سکتی ہے۔ مسلمانوں کی اتحاد، تنظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین قیادت نے فتح کو ممکن بنایا۔ یہ جنگ مسلمانوں کی اتحاد اور نظم و ضبط کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس جنگ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں اخلاص اور دل جمعی کے ساتھ لڑے تو اللہ کی مدد ہر حال میں شامل حال ہوتی ہے۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کے ایمان، قربانی اور اللہ کے وعدے کی سچائی کا مظہر تھی۔ آج ہم نے غزوہ بدر کے اس عظیم واقعے کا جائزہ لیا، جہاں مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے اور ایمان کی طاقت سے دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل کی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اتحاد کے ساتھ کسی بھی چیلنج کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اس کی مدد طلب کریں۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، ہمیں اپنے اندر ایک مضبوط ایمان پیدا کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور ہر حال میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے واقعے غزوہ بدر کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آپ کو یہ ایفرٹ کیسی لگی؟ میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ نیچے دیے گئے کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ کیسا لگا۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔